اپنے اپنے مرحومین کے لیے شہید رجب علی، شہید معظم علی، شہید مودت علی، شہید سید علی شاہ، شہید نجف زیدی، شہید صابر عباس، غلام عباس مرحوم، سید نیاز حسین مرحوم، سید اقبال حسین مرحوم، سید ابرار زیدی مرحوم، سید بشیر زیدی مرحوم، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، قائد شہید سید حسن نصر اللہ، شہید قاسم سلیمانی، تمام شہداء اسلام، شہداء مدافع حرم، شہداء ریاء خان، شہداء ملت جعفریہ، حاضرین مجلس کے مرحومین، سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو اہلہ، والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنة دائمة على اعدائهم اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین۔ مل کر دعائے سلامتی امام زمانہ کی تلاوت کریں۔ الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك وعليك المعول في الشدة والرخاء، اللهم أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب، يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران، يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث أدركني الساعة العجل بحق محمد وآله الطاهرين، سلام۔
أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات. خداوند متعال قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو تلاش کیا. اللہ تک بغیر وسیلہ جانا ممکن نہیں ہے، مگر کچھ لوگ کہتے ہیں تم اللہ سے ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگ لیتے، تم اتنا لمبا روٹ کیوں اختیار کرتے ہو، خدا تو اقرب الیہ من حبل الورید، خدا تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے، تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لو، لمبا روٹ کیوں اختیار کرتے ہو. ہم کہتے ہیں ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں، خدا کی بارگاہ میں اکیلے چلے آئیں، ہم گداؤں کے گدا وہ امیروں کا امیر، ہم ضعیف و حقیر وہ خدا کبیر، ہم بندگان ذلیل وہ ہے رب جلیل، ہم سراپا نیاز وہ ہے بالکل بے نیاز، ہم کشکول گدا ہیں وہ دست عطا ہے، ہمیں اپنی حقارت کے باوجود اس خدا کی بارگاہ میں جانے کے لیے نبی اور علی کا واسطہ درکار ہوتا ہے. اسی لیے شیعہ اہل تسنن کی اکثریت جب بھی دعا مانگتے ہیں نبی اور علی کا واسطہ دے کر دعا مانگتے ہیں. تبھی ہم کہتے ہیں خیرات علم، بخشش محشر، متاع خلد. توجہ تو ہے نا عزیزان محترم، خیرات علم، بخشش محشر، متاع خلد ملتی ہے بے دریغ، یہ حسن نصیب ہے. جو کچھ بھی مانگنا ہے وہ حیدر کے در سے مانگ، یہ در خدا کے در سے نہایت قریب ہے. دونوں ہاتھ اٹھا جی، یہ در خدا کے در سے نہایت قریب ہے. علی کے در سے مانگو، ہم انہی کے وسیلے سے مانگتے ہیں تو خدا آپ کی دعا کو مستجاب کر دیتا ہے. قرآن میں بھی کئی دلائل ہیں. اس سے پہلے کہ قرآنی دلیل پیش کروں، ایک واقعہ شیعہ سنی کتابوں میں درج ہے کہ جب بھی کوئی رسول اللہ کے پاس دعا کرنے کے لیے آتا تھا، مسکین آ گیا، غریب آ گیا، بے اولاد آ گیا، پریشان حال آ گیا، رسول اللہ کی دعا کرنے کا یہی انداز تھا. کیا فرماتے تھے؟ اللہم ارحم علی فلان بحق علی، اس پہ خدا یا رحم فرما علی کے صدقے میں. یہ رسول سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا. کہتے خدا اس پر رحم فرما میرے صدقے میں، یہ کہہ سکتے تھے اللہم ارحم علی فلان بحقی، میرے حق میں اسے، مگر نہیں، کہتے تھے علی کے صدقے میں. اب رسول اللہ کی دربار میں بیٹھنے والے سب تو مومن نہیں تھے، کچھ ایسے تھے دل سے نہ نبی کو مانتے تھے نہ علی کو مانتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیے سورہ کافرون کتنا چھوٹا ہے، بچے کو یاد ہے، قل یا ایھا الکافرون، اتنا سا سورہ ہے، لا اعبد ما تعبدون. مگر سورہ منافقون اتنا بڑا ہے، یہ سوروں کا سائز بتا رہا ہے. کافر اتنے خطرناک نہیں جتنے منافق خطرناک ہے. یہ منافق کہیں بھی آ سکتے ہیں، ہماری صفوں میں بھی آ سکتے ہیں، اور اس زمانے میں رسول اللہ کی جماعت کی صفوں میں بھی تھے. اب انہوں نے کہا یار یہ کیا ماجرا ہے، جب بھی کوئی آتا ہے علی کا نام لیا جاتا ہے، ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہمارا بھی تو کہیں نام آ جانا چاہیے. تو ان میں سے ایک ہوشیار تھے جو لمبے والے تھے، انہوں نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں، ایک دن علی بیمار ہوں گے، ہم ہی تو کام آ جائیں گے. کچھ ہی دنوں کے بعد علی مولا بیمار ہو گئے، آ گئے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ دعا کر دیجئے. اب اتفاقاً دربار نبی میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، یا نبی تھے یا علی تھے یا دو منافق تھے. اب ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے ہیں، یا تواڈا نام آنا ہے یا میرا نام آنا ہے، یا تیرا نام آنا ہے یا میرا نام آنا ہے. اب وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا نام آنے والا ہے. ایک مرتبہ رسالت کے ہاتھ اٹھے، کرم کے ہاتھ اٹھے، عزت کے ہاتھ اٹھے، رفعت کے ہاتھ اٹھے، عظمت کے ہاتھ اٹھے، یکا یک پھول برسنے لگے، فرشتے خوشی میں ہنسنے لگے، انبیاء سننے کو آ رہے ہیں، رسالت کچھ کہنے کو جا رہے ہیں، خدائی انتظار میں ہے، رسالت ارادہ گفتار میں ہے. رسول اللہ کے ہاتھ بلند ہوئے، فرمایا اللہم ارحم علی علی بحق علی، علی پہ رحم فرما علی کے صدقے میں.
حیدری علی محمد. اب جیسے انہوں نے یہ سنا کہ اب بھی علی کا نام آ گیا، یہ کیا تھا؟ یہ ہماری آخری چانس تھی. پھر ایک مرتبہ دل میں چھپا ہوا جو نفاق تھا زبان پہ آیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کوئی اور آتا ہے تب بھی علی کا نام، آج علی خود آ گئے تب بھی علی کا نام لیا جا رہا ہے. رسول اللہ کے چہرے پر جلال کے آثار نمودار ہوئے. کہا تم علی کی بات کرتے ہو، میں نبیوں کا نبی جب اپنے لیے دعا مانگتا ہوں علی کا نام لے کے دعا مانگتا ہوں. رسول اللہ بھی اگر دعا مانگ رہے ہیں تو وہ علی ابن ابی طالب کے نام سے دعا مانگ رہے ہیں. کئی آیتیں انشاءاللہ موقع ملے گا ان آیتوں کی طرف بھی اگلی مجالس میں اشارہ کیا جائے گا کہ دلائل ہر شیعہ کو یاد ہونا چاہیے. اگر کوئی کہہ دے تم کیوں یا علی مدد کہتے ہو، کیوں تم کالا لباس پہنتے ہو، یہ نہ کہنا کہ میرے ماں نے کہا ہے، مولوی صاحب نے کہا ہے، ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. دلیل آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ اپنے دین کی حفاظت کر سکیں. اپنے دین کے لیے خصوصاً یہ جو 8 10 15 20 سوالات ہیں آپ سے پوچھے جاتے ہیں، زیادہ تو نہیں ہے، ان کی دلیل کم از کم ایک پروف ہونی چاہیے. چاہے وہ مانے نہ مانے، اسے یقین ہو جائے ہم جو مانتے ہیں وہ دلیل کی وجہ سے مانتے ہیں. ہمارا دین دلیل پہ بیس کرتا ہے، اور ہر شے جو دین اسلام نے ہمیں بتائی ہے تو وہ دلیل کے حساب سے. اب دیکھیے سب سے ایک سوال، ہم نے خیر سوالات بھی دیتے ہیں، چلیے پہلے وہ سوال کا جواب دیکھ لیں کہ کل کا سوال کیا تھا. سورہ رحمان میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، وہ 2 جنتیں کون سی ہیں؟ چلے پہلے ہم سب ونرز، کچھ پیپرز بھائی کے پاس ہیں وہ سب نہیں جمع کر سکے، چلے جن کے نام ابھی بتا رہے ہیں کل کے 6 ونر تھے اس حساب سے نمبر یاد رکھ لیں. تو کون گن رہے تھے کل؟ آپ تھے نا، آپ گن رہے تھے. 6 تو کل والے ہو گئے تھے کیونکہ آخر میں ہمیں اس حساب سے گفٹ بھی تیار کرنے تاکہ اس حساب سے ان سب کو ملے. اچھا جن کے نام لیے جا رہے ہیں وہ خود یا ان کے کوئی مرد جو ادھر ہیں ان کو بھیج دیں، بعد میں انشاءاللہ آخری دن یا آخری دن سے پہلے ان کی گفٹ دے دیے جائیں گے، اور وہ خود آ کے بتا دیں کہ ہمارا نام لیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ مجلس ہوتی ہے، مصروفیت ہوتی ہے، نام کی لسٹ بھی ہم بنا نہیں پا رہے، تو خود آ کے اسی لیے ہم نام لے رہے ہیں تاکہ وہ خود جب گفٹ ہوں تو آ جائیں. اچھا امانت والے جواب میں یہ ہیں دو جنت والے جواب میں جو ہیں مرسل کونین ہیں اور مہدیہ زینب ہیں، حانیہ فاطمہ ہیں، سید شرف علی شاہ ہیں، سید راغب علی شاہ ہیں، اور سیدہ امیمہ فاطمہ ہیں، اور اسی طرح باقر زیدی ہیں، اور اسی طرح فاطمہ زیدی ہیں. اچھا یہ تو جنہوں نے الیکٹرانک جواب دیے ہیں وہ تھے. اور اس کے علاوہ جو ہیں یہاں پہ یہ ایک سوال ہے، پتہ نہیں اس کا نام نہیں تھا اسی لیے ہم نہیں پتہ کس کا ہے، تو یہاں پہ جلدی جلدی سے ان کے میں نام لے لوں تاکہ جو جوابات ماشاءاللہ کافی افراد نے دیے ہیں. سیدہ محسر زہرا زیدی ہیں، سیدہ پائل زہرا ہے، سیدہ رہینہ زہرا ہیں، اور اسی طرح تطہیر زہرا ہیں، اور اسی طرح جو گننے والے ہیں وہ گنتے جائیں. اور اس کے ساتھ ہیں سیدہ زینب نقوی ہیں، اور غلام حسین ہیں، اور ہبہ زہرا ہیں، اور اسی طرح سیدہ مہر زہرا ہیں، اور سید شہباز محمد صالح ہیں، رجا علی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیں محمد رافع ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک جواب ہے ماشاءاللہ 1 2 3 4 5، یہ کوئی شارٹ کٹ بندہ ہے جس نے 5 نام ایک جواب میں لکھ دیے ہیں. یہ بھی ماشاءاللہ. چلیں ہم نام پڑھ دیتے ہیں. حافظ ذکی اللہ، حافظ اذان حیدر، حافظ حیدر علی، حافظ مستقیم مہدی، حافظ موسر رضا شاہ. یہ ایک سوال میں ماشاءاللہ 4 5 بندے ایک گو میں گفٹ لینے چاہ رہے ہیں. بہر کے مسئلہ نہیں ہے. حسن مصطفیٰ میں کوشش کریں اپنے الگ الگ جوابات دیں. اور اسی میں ہیں مشل زہرا ملک ہیں، اور اس کے بعد جو ہے محمد علی ہیں. کتنے ہو گئے آج؟ جی نہیں گن سکے. اچھا چلیے خیر، وہ کیونکہ میں چاہ رہا تھا وہ آپ گن لیتے تھے، چلیے بعد میں دوستوں کہہ دیں گے گن لیں، تو یہ بعد میں ان کی گفٹ. اچھا اب آئیے جواب کی طرف. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ 2 آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ کا خوف رکھتا ہے قیامت کے دن اس کی 2 جنتیں ہوں گی. اچھا اس سے پہلے کہ میں 2 جنتوں کا ترجمہ کروں، اگلے آئندہ آنے والے دن کا سوال یہ ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ سب سے زیادہ ہوپ اور امید دلانے والی آیت. آپ کہیں گے بہت ساری ہے، مگر آپ کو ایک ہنٹ دے دوں اس کے لیے. امیر المومنین نے لوگوں سے خود پوچھا کہ سب سے زیادہ امید دلانے والی کون سی آیت ہے. لوگوں نے مختلف جوابات دیے جو غلط تھے.
مولا نے صحیح جواب دیا. یہ تھوڑا جواب ٹرکی ہے, سخت ہے, یہ چیٹ جی پی ٹی بھی آپ کو جواب نہیں دے پاتا, اسی لیے اس کے جواب دینے والے کم ہوتے ہیں. اب دیکھتے ہیں ڈی اے خان میں کتنے مومنین, ویسے 2 یا 3 سے زیادہ اکثر لوگ جواب اس کے صحیح نہیں دیتے. اب کل دیکھیں گے یہاں پہ کتنے لوگوں نے صحیح جواب دیے ہیں. اچھا, 2 جنتیں اس کو ملیں گی جو خوف خدا رکھے گا. یہ کون سی 2 جنتیں ہیں؟ ایک معمولی جنت ہے, ایک بڑی جنت ہے. شہید, ایک بندہ جیسے کل صبح ہی بات کر رہے تھے, آج کل گوروں نے بھی اس کو تسلیم کر دیا ہے, نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس, NDE. NDE یعنی کیا؟ یہ لوگ جو کوما میں جاتے ہیں, یہ لوگ جو ICU میں چلے جاتے ہیں, یہ برزخ کو دیکھ کر آتے ہیں. ان میں گورے بھی ہیں, ان میں کافر بھی ہیں, ان میں مسلمان بھی ہیں. ان میں سے ایک بندہ جو گورا تھا, تو وہ اس نے کیا کیا, اس میں سے ایک مستشیع تھا, وہ گیا برزخ دیکھ کر آیا. وہ کہنے لگا میرا دوست تھا جو میرے سے پہلے مر چکا تھا, اس کو شوق تھا پائلٹ بننے کا, مگر دنیا میں پائلٹ بن نہیں سکا. جب میں نے اس کو ادھر دیکھا, وہاں ہوائی جہاز اڑا رہا تھا برزخ میں. وہ شوق جو یہاں پورا نہیں کر پایا, وہاں پائلٹ بنا پھر رہا تھا. اب یہ 2 جنتیں ہیں. شہید متحری کو ان کی بیوی نے دیکھا خواب میں, یہ ایک جنت جس میں آپ پائلٹ بن سکتے ہو, جو چاہو جہاز بناؤ, پتہ نہیں جزیرہ بناؤ, جو چاہو, 1000 حوریں, 1000 جنتیں, نہریں, دودھ کی نہریں, پتہ نہیں لسی کی نہریں, ہر چیز, پہاڑ, بریانی کا پہاڑ, پتہ نہیں نوٹیلا کا سمندر, جو آپ کو چاہیے وہ سب چیز ادھر ہے. مگر ادھر کون سی جنت ہے؟ شہید متحری کو بیوی نے دیکھا خواب میں, کہا تمہارا مقام زیادہ بلند ہے یا مرحوم فلسفی کا؟ انہوں نے کہا کہ مرحوم فلسفی اور مجھ میں فرق یہ ہے کیونکہ میں شہید تھا, شہادت کے اعتبار سے میرا مقام بلند ہے, مگر فلسفی خاکسار تھے, عاجز تھے, ہمبلنس تھی, خاکساری تھی, خاکساری کے اعتبار سے ان کا مقام مجھ سے بلند ہے. یعنی عجیب ہے, خاکساری اتنا پاور رکھتی ہے کہ شہادت کے مقابلے میں آ سکتی ہے. اچھا, بیوی نے پوچھا تم کرتے کیا ہو وہاں, فارغ بیٹھے ہو, بس یہ انجوائے کر رہے ہو؟ کہ نہیں, ہم ہر روز جاتے ہیں مولا حسین سے در سے توحید لیتے ہیں. اب سمجھ آئیں, یہ 2 جنتیں, ایک وہ جنت جو پائلٹ بنا ہوا ہے, حوروں میں گھوم رہا ہے, ایک وہ جنت جو حسین سے در سے توحید لے رہا ہے. وَلِمَنْ خَوْفَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. 2 جنتیں ہیں, نیچے والے لیول کی جنت اور اوپر والے کی, ملیں گی دونوں. اب تمہاری مرضی, تمہیں جہاں جانا ہے. اب ہر روز کوشش ہوتی ہے کہ اہل بیت کے بتلائے ہوئے نسخوں میں سے وہ نسخہ پیش کر دیا جائے جس تک آج کی دنیا پہنچ چکی ہے. دیکھیے, آپ سے ایک سوال کروں گا, سب سے درد مند ترین, سب سے زیادہ دنیا کا سخت ترین درد کون سا ہے؟ آپ بتائیے, سب سے زیادہ سخت ترین درد کون سا ہے؟ جی 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 ہاں, جسم, آنکھ کا, کوئی کہے گا دانت کا. سب اگر ٹیکنیکلی ویسے دیکھا جائے, سب سے زیادہ درد مند, سب سے سخت ترین درد جو جسم کا ہے وہ اولاد پیدا کرنے کا درد ہے. اس سے اوپر کوئی نہیں. اسی لیے جب معصوم سے کسی نے کہا مولا میں اپنی ماں کو پیٹھ پہ بٹھا کے حج کرا رہا ہوں, اس کو نہلاتا دھلاتا میں ہوں, کیا میں نے اس کا حق ادا کیا ہے؟ رسول نے فرمایا ایک رات تیری ماں نے جو تجھے پیٹ میں اٹھایا تھا اس کا بھی حق تو نے ادا نہیں کیا ہے, کیونکہ یہ سخت ترین درد ہے. اچھا, ہم نے کوشش کی کہ پہلے دن وہ بتلایا جائے نسخہ پریشانی کے لیے, نماز استغفار کا تھا نسخہ. اسی طرح آج کوشش ہوگی کہ وہ نسخہ دردوں سے بچنے کا, پریشانی سے بچنے کا کیا نسخہ ہے. ایک ریسرچ ہوئی 2016 اکتوبر میں, کہا چائلڈ برتھ پین اٹیچمنٹ اورینٹیشن اینڈ پارٹنر سپورٹ ڈیورنگ لیبر اینڈ ڈیلیوری. تحقیق یہ کی تھی سب سے سخت ترین درد یہ ہے دنیا کا بچہ پیدا کرنے کا. اچھا, اس کے درد کو کیسے ختم کریں؟ تو انہوں نے طریقہ یہ کیا, اور آج کل بھی اسلام آباد, کراچی میں چلے جائیں, اس پر عمل کیا جا رہا ہے ہسپتالوں میں. انگلینڈ, یورپ میں تو کافی سالوں سے اس پر عمل کیا جا رہا ہے. انہوں نے ایک تجربہ یہ کیا کہ مینز ایموشنل سپورٹ ڈیورنگ لیبر ڈیلیوری, مور سیکیورلی اٹیچڈ وومن بینیفٹ فرام ایموشنل سپورٹ ان the term of reduced pain. Several studies have investigated the role of partner support in pain modulation and showing its effectiveness in reducing pain perception. کہا جب اس خاتون جس کا بچہ پیدا ہو رہا ہے, اس کا شوہر جس سے وہ محبت کرتی ہے, اگر وہ لیبر روم میں آ جائے اور بیوی اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑتی ہے, تھامتی ہے, تو اس کا سخت ترین درد کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اسی لیے آج کل ڈاکٹروں نے کہا کہ لیبر روم میں پہلے مرد کو آنے کی اجازت نہیں تھی, کہا اب مرد کو آنے کی اجازت دی جائے تاکہ اس کا درد ختم ہو جائے. کیوں درد ختم ہوتا ہے؟ اس میں ایک نفسیات ہے پیچھے. نفسیات کیا ہے؟ کیونکہ بیوی دیکھتی ہے میرا محبوب میرے برابر میں کھڑا ہے, تو خود بخود اس کا برداشت
برداشت بڑھ جاتا ہے، اس کا صبر بڑھ جاتا ہے. یہ تو دنیا کے عشق کی بات ہے. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، اے میرے بندے میں تیرے ساتھ ہر جگہ ہوں، تو ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کیا میں خدا تیرے لیے کافی نہیں ہوں؟ میں اللہ وہو معکم اینما کنتم، تم جدھر بھی چلے جاؤ میں خدا تیرے ساتھ ہوں. تمہارے درد جتنے بھی سخت ہوں، اگر تمہارے دل میں یہ یاد آ جائے میرا اللہ میرے ساتھ ہے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ اسلامی دلیل دیجئے. اسلامی دلیل کربلا کے میدان میں ہے. سخت ترین مصیبت امام حسین کی کون سی تھی؟ امام حسین کی وہ مصیبت تھی جب حضرت علی اصغر کو تیر لگا. یہ جملہ مصیبت میں پڑھا نہیں جاتا، بڑا گہرا جملہ ہے. حسین کا بڑا سخت بڑا گہرا درس ہے، اور سخت ترین مصیبت میں حسین نے یہ جملہ کہا. کیا فرمایا؟ الہی حون لی الامر لانہ بعینک، خدایا یہ مصیبت بہت سخت ہے مگر چونکہ تو دیکھ رہا ہے میرے لیے آسان ہو چکی ہے. اگر یقین ہو جائے، خدا نوح سے بھی کہہ رہا تھا وَاصْنُعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، نوح تجھے لوگ گالی دیتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ. جب آپ کو یقین ہو خدا مجھے دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے، پریشانیاں کم ہو جائیں گی. نہ صرف خدا جو آیت پڑھتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ خدا تمہارے ساتھ ہے. معصوم نے فرمایا جیسے خدا تمہارے ساتھ ہے امام زمانہ بھی تمہارے ساتھ ہے. امام جواد سے کسی نے کہا اے امام محمد تقی میں بہت دور ہوں، مدینہ کہاں خراسان کہاں، خط لکھوں قاصد لے کر آئے، واپس آپ جواب لکھیں، 2 مہینہ ٹائم نکل جائے گا، میں پریشان ہوتا ہوں، میں کیسے آپ کے ساتھ تعلق برقرار کروں، میں کیسے کنیکشن آپ کے ساتھ کروں، خود اٹھ کے آؤں مہینے لگ جائیں. مولا نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا حرک شفتیک فإن الجواب سیأتیک. اے عاشق امام، یہ امام زمانہ کے بارے میں بھی ہے. امام محمد تقی نے اپنے لوگوں کو کہا اور امام زمانہ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں. کیا فرمایا؟ کہا تم اپنے ہونٹوں کو ہلا، تمہاری آواز تمہارے امام تک پہنچ جائے. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ تمہاری آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تمہاری امام زمانہ تک پہنچ جاتی ہے. کتنا کم فاصلہ ہے. اس سے پہلے امام تمہیں دیکھ رہے ہیں. اگر کوئی کروڑ پتی باپ کا بیٹا در در بھکاری بنا پھرے، ادھر کی بھکاری ادھر سے مانگے ادھر سے بھیک مانگے، لوگ کہیں گے تیرا باپ ارب پتی ہے، تو ارب پتی باپ کا بیٹا ادھر ادھر کہاں پھر رہا ہے؟ ہمارے روحانی باپ امام زمانہ ہیں، کہاں ادھر ادھر ٹھوکر کھانے کی ضرورت. یہ ارب پتی نہیں، یہ خداؤں کے ولی ہیں، ان کے پاس ہر شے ہے، انہی سے اگر مانگ لے دیکھیں ہماری زندگیاں بدل جائے گی. اچھا مولا سے فیض کیسے ملنا ہے؟ مولا سے فیض کی رکاوٹ کیا ہے؟ پہلے رکاوٹ کو ختم کریں. ایک رکاوٹ یہ ہے کہ ہماری 2 دوست سے، دونوں نے وظیفہ کیا امام زمانہ کی زیارت کا، ایک کو زیارت ہوئی دوسرے کو نہیں ہوئی. تحقیق کی، سمجھ نہیں آیا، میں نے بھی وہی عمل کیا اس نے بھی وہی عمل کیا. استاد کے پاس کیا؟ استاد نے کہا جہاں سے تم نے گندم کی بوری لی تھی اس گندم والی زمین نے کچھ گندم کے دانے برابر کی زمین کے ملا دیے تھے، تمہاری بوری میں 2-4 حرام کی گندم کے دانے آ گئے تھے جس سے امام کی دیدار سے محروم ہو چکے ہیں. یعنی حرام کا نوالا اگر پلیٹ میں آ گیا، مولا کے دیدار کو بھول جائیے. جو خمس نہیں دیتا اس کا مال حرام ہے، جو اگر زمینیں رکھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا مال حرام ہے، جو قرضہ نہیں واپس کرتا اس کا مال حرام ہے، جو بینک کی نوکری کرتا ہے جہاں سود دیا جاتا ہے اس کا مال حرام ہے. یہ سب حرام کی کیٹیگری میں آتا ہے. اگر انسان چاہتا ہے مولا کی زیارت کرے، حرام سے اپنی جان چھوڑا دو. یہ مال حرام نوالے حرام تجھے تباہ کر دے گا. یہ کینسر کی طرح ہے. پھر کہتے ہیں میرا بیٹا کیوں بگڑ گیا، میری بیٹی کیوں بگڑ گئی. ارے رسول فرماتے ہیں کسب الحرام یبین فی الذریہ، حرام کا نوالا اپنا اثر تمہاری نسلوں میں دکھائے گا. بوڑھا تھا 70 سال کا، سفید داڑھی، موٹے موٹے آنسوؤں کے ساتھ رو رہا تھا، کہہ رہا تھا میرے بچے نے اس بڑھاپے میں مجھے تماچا مارا ہے. ہم نے کہا تو نے اسے نوالا کیا کھلایا تھا جو بچہ ایسا باغی ہو چکا ہے. یہ حرام کا نوالا اپنا اثر نسلوں میں دکھاتا ہے، اپنا اثر بیٹیوں کی بے حیائی میں دکھاتا ہے، بیٹوں کی گناہ میں دکھاتا ہے. اگر نوالا حلال ہوگا مولا کی محبت ملے گی. امام حسین نے کربلا میں کتنی کوشش کی، خطبہ پڑھا، کبھی اونٹ پہ آئے، کبھی گھوڑے پہ آئے، کبھی رسول کا امامہ، کبھی قرآن لے کر آئے، کبھی علی اصغر کو لے کر آئے، کبھی پیدل آئے، کبھی خطبہ دیا، کبھی قرآن پڑھی، مگر جب اثر نہیں ہوا آخر حسین تھک گئے. فرمایا جانتے ہو مجھ امام کے جملے تم پر اثر کیوں نہیں کر رہے؟
ملئت بطونکم، تمہارے پیٹ حرام سے بھر چکے ہیں. اگر پیٹ حرام سے بھر جائے، میں تو ایک معمولی سا طالب علم ہوں، 1000 واسطوں کے بعد آپ کو حدیث بتاتا ہوں، یہ تو کوئی اثر نہیں رکھے گا. خود امام آ کر حدیث پڑھیں گے وہ بھی اثر نہیں کرے گا، نوالا پیٹ میں حرام ہے. نوالے کو کنٹرول کریں. اگر کچھ لوگ حلال کماتے بھی جا رہے مگر جا کے حرام خریدتے ہیں، کیونکہ مارکیٹ آج کے گلوبل ولیج ہے. پاکستان کی پروڈکٹ کتنی حرام ہیں، کتنی عجیب عجیب پروڈکٹ ہیں. آئس کریم کتنی حرام ہے، اس میں ای فارمولا لوگ چیک نہیں کرتے، سمجھتے ہیں سب حلال ہے. پاکستان میں کتنے چاکلیٹ حرام ہیں، کتنے بسکٹ حرام ہیں جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یہ کھا رہے ہیں. اور افسوس کے ایک پلس پوائنٹ یہ ہوا مجھے ادھر آنے کے بعد، جہاں میں نے دیکھا کہ اکثر میں لوگوں کے پاس مختلف گھروں میں رہتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگوں کے گھروں میں صابن ہے، شیمپو ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں اکثر لوگ احتیاط نہیں کرتے، اسرائیلی پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں. مگر یہاں آپ کے علاقے میں کئی جگہ میں نے دیکھا کہ لوگ اسرائیلی پروڈکٹ بہت کم استعمال کرتے ہیں. چاہے وہ ڈرنک ہو الگ ڈرنک لیتے ہیں، وہ والی سیونا وغیرہ نہیں لیتے ہیں، یا صابن ہو تو الگ صابن لیتے ہیں. انشاءاللہ جن کو میں نے دیکھا ہے وہ ایسے تھے، انشاءاللہ سب آپ بھی ایسے ہی ہوں گے، آپ کے گھروں میں بھی انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. کسی دن چھاپا لگا کے دیکھتے ہیں آپ گھر میں کیا استعمال کرتے ہیں. تو بات کہ یہ بھی ایک حرام کی مدد ہے کہ ہم اسرائیلی پروڈکٹ استعمال کریں. مگر حرام کا نوالا اتنا ہمیں رسول کے مولا امام معصوم کے صحابی ہیں ابراہیم ادہم. ابراہیم ادہم عرفاء میں ان کا نام ہے اور اصل میں مولا کے صحابی ہیں. ابراہیم ادہم کہتے ہیں ایک ایسا وقت آیا میری عبادت کی لذت ختم ہو گئی، کیونکہ فرمایا جب حرام کا نوالا پیٹ میں جائے گا قرآن کا دل نہیں کرے گا، نماز کا دل نہیں کرے گا، عبادت کا دل نہیں کرے گا. یہ کعبۃ اللہ میں گیا، خدایا کیا ہوا، کوئی حل نہیں سمجھ آیا. ابراہیم ادم اٹھ کے گئے فلسطین، مسجد صخرہ جہاں آج ظالم اسرائیلیوں کا قبضہ ہے. خداوند متعال ان اسرائیلیوں کو نیست و نابود فرمائے اور فلسطینیوں کو کامیابی عطا فرمائے اور مسلمانوں کو فلسطینیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ابراہیم ادم مسجد صخرہ میں گئے، رات وہاں گزاری. اب خدا نے ان کو ہدایت دی، یعنی 3-4 گھوڑوں کا سفر تھا، گاڑی کا تو سفر نہیں تھا. 3-4 مہینے چل کے کہاں سے گئے، فلسطین آئے، مکہ مدینہ سے، اور مسجد صخرہ میں دعا مانگ رہے ہیں، خدایا کہا کیا ہو گیا، مجھ سے کیا خطا ہوئی، کون سا گناہ ہوا. وہاں رات کو ابراہیم ادم نے 2 فرشتوں کو بات کرتے دیکھا. وہ 2 فرشتے ان کو خدا نے بھیجا تھا اس کی ہدایت کے لیے. ایک فرشتے نے کہا جانتے ہو کون آیا ہے آج رات؟ کون؟ آج ابراہیم ادم مولا کا صحابی آیا ہے. کہا بڑی بات ہے، کیا ہوا ہے، کیوں آیا ہے؟ کہا 2-3 مہینے سے اس کی عبادت کی لذت ختم ہو چکی ہے. کہا کیوں ختم ہوئی ہے؟ کہا کیونکہ اس دن گیا تھا ایک ریڑھی والے سے کھجور لینے. اس ریڑھی والے میں کپڑے یا کاغذ میں اسے کھجوریں دی. اس نے کھجوریں اس سے لی، 2-3 کھجوریں اس کی زمین پہ گری. اس نے زمین سے اٹھا کر کھجوریں اپنے کاغذ میں ڈالی. 2 کھجوریں اس ریڑھی والے کی زمین پہ گری ہوئی تھیں جو اس کے کاغذ میں غلطی سے آ چکی تھی. وہ 2 حرام کی کھجوروں کا اثر تھا کہ 3 مہینے سے لذت عبادت سے محروم ہے. ابراہیم ادم سمجھ گیا، وہاں سے چلا پھر 2 مہینے واپس مکہ مدینہ. اور ان فرشتوں نے کہا ریڑھی والا صفا اور مروہ کے درمیان ریڑھی لگاتا ہے. وہاں گیا، لوگوں سے پوچھا وہ ریڑھی والا کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ مر گیا ہے. ارے اس کا بچہ کہاں ہے؟ اس کے بیٹے کا وہ گھر ہے. اس کے بیٹے کے پاس گیا کہ بھائی ہم نے آپ کے والد صاحب کی 2 کھجوریں کھا لی تھی، آپ ہمیں معاف کر دیجئے یا پیسے وصول کر دیجئے. کہا ہم نے معاف کر دیا، مگر کہا میرے باپ کے 2 وارث اور بھی ہیں، میری ماں کا گھر وہاں ہے اور میری بہن، ان سے جا کے بات کر لیں. یہ بیچارہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، لوگ پورا مال کھا لیتے ہیں، یہ تو بیچارہ 2 کھجوروں کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگ رہا ہے. کہا یہ 2 کھجوریں لے لیجئے، کھجوروں کا پیسے لے لیں یا معاف کر دیجئے. اس کی بیوی اور اس کی بیٹی نے معاف کر دیا. اب ابراہیم ادم 4 مہینے کے بعد در ٹھوکریں کھانے کے بعد کعبۃ اللہ میں گیا. کہا یا اللہ، اب آواز آئی لبیک میرے بندے. کیوں؟ کیونکہ حلال کا نوالا پیٹ میں گیا. لوگ افسوس بہنوں کا حق نہیں دیتے کہ بہنوں کا کوئی ویلیو نہیں رکھتی. جب تک تم بہنوں کا حق نہیں دو گے امام زمانہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. یہ حقوق ہیں. تبھی تو کربلا میں امام حسین کہہ رہے ہیں اپنے صحابیوں سے، ایک تو یزیدیوں سے کہا آپ نے سنا کہ تمہارا پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہے، اپنے صحابیوں سے مولا نے کہا، مولا نے فرمایا اگر کسی کے گردن پہ کسی کا قرضہ ہے وہ جا کے واپس کر دے.
تم شہید ہونے والی، یہ یزیدیوں سے نہیں کہا، حسینیوں سے کہا، 72 سے کہا، یعنی یہ در سے مولا. اور اس وقت کئی اٹھے مولا کے چاہنے والے، اپنے دوستوں کو پیسے دیے، کہا جاؤ واپس مدینے میں، مکے میں، کوفے میں میرا قرضہ ادا کر دو. مولا کا یہ جملہ بتا رہا ہے اگر آپ 72 میں شامل ہو جائیں، آپ کا خون حسین کے خون کے ساتھ مل جائے، مگر کسی کا قرضہ اگر آپ کی گردن پہ ہو، خدا آپ کو معاف نہیں کرنے والا ہے. عجیب ہے، لوگ قرضہ لے لیتے ہیں، قرض حسنہ لیتے ہیں. قرض حسنہ کا عربی ترجمہ کیا ہے؟ ہم اردو ترجمہ کر لیتے ہیں. عربی ترجمہ یہ ہے کہ میں قرضہ لیتا ہوں، مر گیا تو تم معاف کر دینا. ہم لوگ اردو ترجمہ لیتے ہیں قرض حسنہ، اردو کا ہنسنا، کہ جب تو لینے آئے میں بیٹھ کے مجھے ہنسنا ہی ہوگا، میں بیٹھ کے ہنسوں گا، تمہیں واپس نہیں کروں گا. حدیث میں فرمایا کہ تم جب کسی کا قرضہ تمہاری گردن پہ ہے اور تم ایک مسجد سے دوسری مسجد میں جا رہے ہو، خداؤں کی لعنت تم پر برس رہی ہے. قرضہ ہے کوئی نہیں، 2 روپے ہیں، 5 روپے ہیں، فرق نہیں پڑتا. 2 روپے ہو یا 2 لاکھ ہو یا 2 کروڑ ہو یا 2 ارب ہو، ہمیں وہ قرضہ واپس کرنا ہے جس سے ہم نے لیا ہے، چاہے وہ عام بندوں کا ہو، چاہے خمس کا قرضہ امام زمانہ کا ہو. یاد رکھیے حضرت محسن الحکیم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے بڑا. دیکھیں ٹائم بھی ہے، واقعہ بتاؤں یا نہیں بتاؤں؟ انشاءاللہ امید ہے کہ بتا دوں. واقعہ خطرناک ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا، محسن الحکیم کا زمانہ، زیادہ پرانا نہیں. محسن الحکیم وہ حضرت جنہوں نے جن کو امام خمینی نے بھی ان کو دیکھا تھا. پرانی شخصیت نہیں ہے، شاید 100 سال، زیادہ اور کم، 80-70 سال. اس زمانے کا واقعہ، ایک شخص کوفے میں جاتا ہے، حج پہ جا رہا ہے، نجف آتا ہے، سوچتا ہے، کہتا ہے میرے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، میں ان پیسوں کو کس کے حوالے کروں؟ میرے پاس کوئی ٹرسٹ وردی انسان ملے جس کو میں پیسے دوں. لوگوں نے کہا محسن الحکیم اس زمانے کے مجتہد ہیں، جیسے آغا سیستانی، آغا رہبر ہیں، تو اس زمانے کے رہبر معظم ہیں. یہ ان کا ایک بندہ ہے جو بڑا قریبی ہے، جس کا نام ہے محمد امین، تم ان کو پیسے دے دو، وہ بڑا سیف کر دے گا. ٹھیک ہے. اس نے سارے بڑے پیسے دولت ان کو دے دی اور حج پہ چلا گیا. حج سے جب واپس آیا، محمد امین کا جب پتہ لیا، لوگوں نے بتایا وہ تو مر گیا ہے. کہا کوئی بات نہیں، وہ تو بڑا ٹرسٹ وردی انسان تھا، امانت دار تھا، اسے ضرور اپنی ڈائری میں لکھا ہوگا. بیٹے کے پاس گیا، آپ کے والد صاحب نے میرے بارے میں لکھا ہے. انہوں نے چیک کیا، کوئی کچھ نہیں لکھا. کمال ہے. آگے محسن الحکیم کے پاس گیا، قبلہ ہم نے آپ کی امید پر ٹرسٹ کیا، اس کا نام ہی محمد امین تھا، یعنی ایسا محمد جو ٹرسٹ وردی ہے، لوگ اس کو امین ٹائٹل دیتے تھے. اب وہ بندہ نے لکھا بھی نہیں. آگے محسن حکیم نے کہا ایک ایسا عمل ہے، تم جا کے وادی السلام میں کرو، کیونکہ حدیث فرماتی ہے مومنوں کی روحیں وادی السلام میں چلی جاتی ہے، وہاں پہ یہ عمل کرو اور اس کی روح آئے گی، تم اس کی روح سے پوچھ لو. اب اس واقعے میں وہ عمل نہیں لکھا ہوا کہ کیسے وہ لکھتے ہیں، اگر وہ عمل بھی بڑا اہم عمل ہے. ویسے اور بھی اعمال ہیں، مفاتیح الجنان میں ہے، اپنے مرحومین کو دیکھنے کے لیے. یہ شخص چلا جاتا ہے وادی السلام میں، وہاں پہ عمل کرتا ہے. ایک فرشتہ ظاہر ہوتا ہے، کس سے کام ہے؟ کہ محمد امین سے. وہ چیک کرتا ہے، پتہ نہیں کمپیوٹر پہ ٹک 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 کر کے مارتا ہے کہ محمد امین، اسپیل چیک کروں، یو سے لکھا ہے، او سے لکھا ہے، کیسے؟ کہ کوئی نہیں، ادھر ایسا بندہ ہے ہی نہیں. کہ دیکھو چیک کرو یار، میرے پیسے پھنسے ہوئے. کہ نہیں ہے، نہیں ہے. واپس آ گئے محسن حکیم کے پاس اگلے دن. قبلہ وہ تو تھا ہی نہیں ادھر. فرشتے نے کہا نہیں ہے. جیسے یہ سنا، محسن الحکیم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کہ قبلہ کیا ہوا؟ کہا روایت کہتی ہے مومنوں کی روحیں وادی السلام میں جاتی ہیں اور گنہگاروں کی روحیں وادی برہوت یمن میں چلی جاتی ہیں. اس کا مطلب ہے وہ بیچارہ برہوت میں پہنچا ہوا ہے. کہا پھر میرا قبلہ کیا بنے گا؟ وہ تو ٹھیک ہے جہاں بھی جائے، میرے پیسے کا کیا بنے گا؟ کہا تمہیں یمن جانا پڑے گا، یہی عمل ادھر کرنا پڑے گا. اب پیسے بھی زیادہ تھے، کم نہیں تھے جسے پورا شہر لیا جا سکتا ہے. یہ بیچارہ یمن اٹھ کر گیا، وہاں پہ عمل کیا. فرشتہ ظاہر ہوا رات کے وقت میں، کیا چاہیے؟ کہا محمد امین. محمد امین، اچھا لے کے آتے ہیں. ایک بندے کو 2 فرشتے گھسیٹ کے لے کے آ رہے تھے، زخمی تھا. کہا کیا ہے تمہاری حالت؟ کہا بتاؤ کیا کام ہے؟ کہا وہ میرے پیسے کہاں ہیں؟ کہا پیسے زیادہ تھے، مجھے ڈر تھا کہیں میرا بیٹا کو لالچ نہ آ جائے، میں نے فلاں درخت کے نیچے وہ پیسے چھپا دیے ہیں، تم جا کے کل دیکھ لینا. کہا اچھا چلو پیسے کی بات الگ، تمہاری یہ حالت کیا ہو گئی؟ تم تو اتنے قریبی تھے ان کے، محسن الحکیم کے. اب کہا کہ اتنی جلدی تھی، فرشتے اس کو فوراً لے کے چلے گئے. بس اس کو اتنا ٹائم ملا، اس نے کہا خدا بچائے نجف کے قصائیوں سے. کہا عجیب ہے. واپس آئے، مٹھائی جا کے دروازہ اپنا درخت کے نیچے کھودا، پیسے نکلے، مٹھائی لے کر آ گیا محسن حکیم کے پاس. قبلہ ہمارا مسئلہ تو حل ہو گیا. محسن حکیم نے کہا ٹھیک ہے تمہارا مسئلہ، اب ہمارا مسئلہ شروع ہو گیا ہے کہ یار وہ ہمارا بندہ اتنا نیک، اتنا تقویٰ، اتنا نماز شب پڑھنے والا، سب کا قرضہ ادا کرنے والا، وہ وادی برہوت میں کیا کر رہا ہے؟ اس سے پوچھا تم نے؟ کہا قبلہ پوچھا، ٹائم نہیں تھا، فرشتے جلدی لے کر چلے گئے. اس نے ایک جملہ کہا، نجف کے قصائیوں سے خدا بچا دے. اس وقت جب آغائے محسن حکیم نے یہ سنا، کہا نجف کے سارے قصائیوں سے کل دعوت ہے. جیسے کل رہبر معظم کہیں ڈی آئی خان کے سارے قصائیوں سے مجھے ملنا ہے. سارے قصائی بھاگتے ہوئے آئیں گے کہ رہبر نے بلا دیا ہے.
تو نجف کے سارے قصائی آ گئے. دروازے پر محسن حکیم کھڑے ہو گئے. جو ملتا قصائی سلام علیکم وعلیکم السلام, کیسے ہیں, ٹھیک ہیں, آپ ہمارے محمد امین کو جانتے تھے؟ وہ کہتے جی قبلہ جانتے تھے, بڑا شخص تھا, بڑا نیک تھا. اچھا ٹھیک ہے, خدا حافظ, بیٹھیے. دوسرا آیا, سلام علیکم, آپ محمد امین کو جانتے؟ جی بڑی خدمتیں اس کی تھی قوم کو, جی چلیے. تیسرا آیا, آپ ہمارے محمد امین کو جانتے ہیں؟ اس کی شکل بگڑ گئی. کہا قبلہ وہ بندہ آپ کا تھا مگر ٹھیک نہیں تھا. محسن حکیم سمجھ گئے یہی وہ بندہ ہے جس کو میں ڈھونڈ رہا ہوں, اس کا کوئی مسئلہ اس کے ساتھ. کہا بیٹھ جاؤ. جب پروگرام ختم ہوا, سے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا قبلہ میں قصائی ہوں, میرا ایک کسٹمر تھا جو کویت سے آتا تھا, کویت و عراق کا بارڈر ملا ہوا ہے, بڑے گوشت ووشت لے کے جاتا تھا. 2-4 سال کے بعد اس نے مجھے میری بیٹی کو دیکھا, اس نے کہا میرا بیٹا بھی جوان ہو گیا ہے, تمہاری بیٹی بھی جوان ہے, ہم رشتہ طے کر لیتے. کہا ٹھیک ہے, رشتہ طے ہو گیا ہمارا. کہا اب تھوڑا مجھے فرصت دے دو, تم بھی تحقیق کر لو, میں بھی تحقیق کر لوں. یہ بندہ تحقیق کرتا کرتا محمد امین تک پہنچا کہ محمد امین سنا نجف کے سب سے ٹرسٹ وردی ہیں بندے ہیں. محمد امین سے پوچھا یہ کیسے ہیں؟ محمد امین نے اتفاقاً صبح کو اس سے گوشت لیا تھا. اس نے گوشت کوئی اچھا نہیں دیا تھا, ان کو غصہ تھا کہ گندا گوشت مجھے کیوں اس نے بھیج دیا ہے. جیسے اس نے پوچھا کہ تم نے ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے, اس نے کوئی برا نہیں کہا. اس نے کہا چھوڑو یار, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. کوئی غیبت نہیں کی, بس کہا چھوڑو یار استغفر اللہ. یہ استغفر اللہ کی وجہ سے وہاں پھنسا ہوا تھا, اس وادی برہوت میں شفٹ ہو گیا تھا وادی السلام سے. کہا جب اس نے یہ کہا میری بیٹی کا رشتہ ہی کینسل ہو گیا. ابھی 2-4 مہینے میری بیٹی گھر میں بیٹھی ہے, ہم نے فرضی تیاری کر دی تھی, اسی لیے مجھے غصہ ہے. تو علامہ آیت اللہ محسن حکیم کہتے ہیں بھائیو یہ آپ ہی کا قصائیوں کی برادری کا بندہ ہے, میں اس کی بیٹی کا رشتہ طے کرنے چاہتا ہوں. کوئی راضی ہے؟ ایک جوان اٹھ گیا, اس نے کہا ٹھیک ہے میں راضی ہوں. تو انہوں نے ان کا نکاح کی اجازت لے لی اور 2-3 دن میں نکاح پڑھ دیا. ان سے وعدہ یہ لیا کہ تم اس سے راضی ہو جاؤ تاکہ وہ وادی برہوت سے نکل کر وادی السلام میں آ جائے. اس شخص نے بڑا گناہ نہیں کیا تھا, کوئی قتل نہیں کیا تھا, کسی کے پیسے چوری نہیں کیے تھے, بس کسی نے پوچھا, کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. قرآن کی وہ آیت فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تو نے برائی کی ہے وہ بھی دیکھو گے, اور رائی کے دانے کے برابر اگر اچھائی کی ہے وہ بھی دیکھو گے. بہت سخت ہے, قیامت کے دن ہماری سانسوں کا بھی حساب لیا جائے گا. اے مولا ہم گنہگار ہیں, ہم کہاں جائیں, ہمیں بس امید آپ کی محبت پہ ہے اور اس فرش عذاب پہ آنسو بہانے آئے ہیں. مومن جب دنیا سے چلا جاتا ہے نا, مومن دیکھتا ایک دم قبر بڑی ہو گئی ہے, فرشتے عطر چھڑک رہے ہیں, کوئی فرشتہ قبر سجا رہا ہے. فرشتوں سے پوچھتا ہے کس کے آنے کی تیاری کر رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں جس غریب حسین پہ رویا کرتے تھے آج تو غریب ہو گیا, اب وہ غریب تجھ سے ملنے آ رہا. مومن دیکھتا ہے مولا حسین تشریف لائے, اب وہ جگہ جنت کا باغ ہے جس میں حسین آ جائیں. وہ کریم آقا ہیں, ذرے ذرے کا حساب لیتے ہیں, ذرے ذرہ جو آپ نے گریہ کیا ہے اس کی جزا ملتی ہے. مومن دیکھتا ہے حسین آ رہے ہیں, ایک طرف سے ایک جوان ہے اور ایک طرف سے ایک فوجی جوان ہے جس نے فوجی لباس پہنے ہوئے ہیں. مومن پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ کہتے ہیں دائیں طرف علی اکبر آ رہے. اور پوچھتا ہے یہ کون ہے جو برزخ میں فوجی لباس پہنے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں عباس علمدار, جسے جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی, انتظار کر رہے ہیں کب امام زمانہ کا ظہور ہوگا اور میں جا کے انتقام خون حسین ہوگا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیل, السلام علیکہ یا ابن فاطمہ سیدت النساء العالمین,
سینے پہ ہاتھ رکھے اپنے بے کفن آقا کو بلاؤ، انہی ایام میں کربلا میں تیاریاں چل رہی ہیں زائروں کے لیے، مولا میں بھی آنا چاہتا تھا۔ میں نے ایک تصویر کلپ دیکھی جس میں چھوٹی بچی ہے لوگوں کو پانی پلا رہی ہے، ویڈیو بھرنے والا اس سے پوچھتا ہے کس لیے پانی پلا رہی ہو؟ وہ بچی 5-4 برس کی کہتی ہے للحسین، حسین کے نام پہ پلا رہی ہوں۔ وہ شخص اس سے پوچھتا ہے جانتی ہو مین حسین؟ حسین کون ہے؟ بچی ہے بس ایک درد بھرا جملہ کہتی ہے قتل عطشان، میں اتنا جانتی ہوں وہ پیاسا مارا گیا تھا۔ مولا کو پیاسے آقا کو سلام کرو، مل کے السلام علی حسین، اونچی آواز سے وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی امام زمانہ، ہم سب آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں، مولا ظہور کی دعا لے کے آئے، مولا ظہور کی تمنا ہے، آپ آ کے ان ہاتھوں کو کاٹیے، سنو گے عزادار جنہوں نے جلتا دروازہ حسنین کی اماں، ہائے ہائے ماتم بھی کرتے جاؤ روتے بھی جاؤ، حسنین کی اماں پہ گرایا۔ عزادارو سفر کا مہینہ، یہ وہ وقت ہے جب بی بی زینب شیرین کے گھر پہنچی ہے۔ شیرین وہ مومنات تھی جس سے بی بی زینب نے قرآن پڑھایا تھا۔ ہر دفعہ مدینے میں مولا حسین سے کہتی تھی مولا ایک دن آپ میرے گھر مہمان بن کے آئے، مولا فرماتے تھے شیرین میں آؤں گا، میں عباس کو ساتھ لاؤں گا، میں علی اکبر کو ساتھ لاؤں گا، میں زینب و سکینہ کو ساتھ لاؤں گا، مگر شیرین کہیں ایسے نہ ہو جائے تو پہچان نہ سکے۔ کہا مولا کیسے ممکن ہے میں اپنے آقا کو نہ پہچانوں؟ آخری مرتبہ جب شیرین آئی مولا حسین نے بیویوں سے کہا شیرین کو ہدیے دے دو، کچھ گفٹ دے دو۔ ساری بیویاں آئی، ایک ایک کر کے شیرین کو ہدیہ دیتی، ساتھ میں ایک چادر رکھ دیتی، پھر ہدیہ دیتی، چادر رکھ لیتی، اتنی چادریں جمع ہو گئی۔ شیرین نے پوچھا بھی مولا اتنے چادروں سے کیا کروں گی؟ مولا نے اشارے میں جواب دیا جب علی کی بیٹی کے برقع چھن جائیں گے، ہائے ماتم بھی کرتے جاؤ روتے بھی جاؤ، اس وقت یہ چادریں کام آئیں گی۔ عزادارو رات کا وقت تھا، شیرین نے جب قیدیوں کو دیکھا یزیدیوں سے کہا اجازت دے دو یہ قیدی میرے گھر میں رات گزاریں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب پہلی مرتبہ
بی بی زینب کی نگاہ شیرین پہ پڑی. زینب کے لیے یہ منظر قیامت سے کم نہ تھا. جس کو ہم نے چادر سکھائی اس کے سر پہ تو چادر ہے، مگر علی کی بیٹی بے چادر آئی. بیبیاں گھر میں آ گئی. شیرین نے کہا اے بیبیوں کوئی درخواست، کوئی خواہش؟ بیبیوں نے کہا شیرین ہمارے گھر سے ایک دن میں 72 جنازے نکلے مگر ہمیں رونے نہیں دیا گیا. اگر تو اجازت دے دے ہم اپنے مقتولوں پہ گریہ کر دیں. کہاں بیبیوں تمہیں کھلی اجازت ہے. ایک بیوی اٹھی بین کر کے کہنے لگی ہائے علی اکبر کے بابا، ہائے 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 علی اصغر کے بابا. شیرین دوڑتی ہوئی آئی. بیبیوں اس نام سے ماتم نہ کرنا، یہ تو میرے آقا حسین کے بیٹوں کے نام ہے. بیبیوں اس نام سے ماتم نہ کرنا. بیبیوں نے کہا ہمارے مقتول کے بیٹے کے نام بھی یہی ہے. اگر تو اجازت نہیں دیتی تو ہم ماتم نہیں کرتے. کہا نہیں، میرے آقا حسین نے مجھے کہا تھا قیدیوں کا بڑا خیال رکھنا، اور تم سے بڑھ کر مظلوم قیدی میں نے نہیں دیکھے. تمہاری کیا مقتول کی کوئی بیٹیاں بھی تھیں؟ ہائے ہائے. کہا ان کا نام لے کے ماتم کیوں نہیں کرتے؟ ایک بی بی اٹھی بین کر کے کہا ہائے اجڑی ہوئی صغرا کے بابا، ہائے تماچے کھانے والی سکینہ کے بابا. شیرین دوڑتی ہوئی آئی. بیبیوں اس نام سے ماتم نہ کرو، یہ تو میرے آقا حسین کی بیٹیوں کے نام ہے. اللہ ان کے سر پہ باپ کا سایہ سلامت رکھے. شیرین اگر تو اجازت نہیں دیتی تو ہم ماتم نہیں کرتے. کہا نہیں بیبیوں مجھے بتاؤ کیا تمہارے مقتول کی کوئی بہن بھی تھی؟ جیسے آپ کی چیخیں نکل آئے ادھر بھی بیبیوں کی چیخیں نکل آئی. کہاں بڑی پردرد بہن ہے. کہا اس کا نام لے کے ماتم کیوں نہیں کرتے؟ ایک مرتبہ ایک بیوی اٹھی کہا ہائے اجڑی ہوئی زینب کے بھائیا، ہائے اجڑی ہوئی ام کلثوم کے بھائیا. شیرین کو کچھ سمجھ نہیں آیا. دوڑتی ہوئی بی بی زینب کے قدموں پہ گر پڑی. اے بی بی تو کون ہے؟ تیرا حسین سے کیا رشتہ ہے؟ آواز آئی انا زینب بنت علی. ہائے ماتم، امام زمانہ کے ظہور کو نہ بھولنا. شیرین بے ہوش ہو گئی. جب ہوش میں آئی کہا بی بی مولا حسین کہاں ہے؟ بی بی نے کہا شیرین تیرا مہمان آیا ہے پر تو نے نہیں پہچانا. کہا مولا کہاں ہے؟ کانوں کے نیزے پہ میرا حسین. اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار اللہ ہماری اس خلیل سے عبادت قبول فرما، توفیق اطاعت اور عبادت عطا فرما، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، بزرگوں کو صبر اور استقامت عطا فرما، خواتین کو حیا اور عفت عطا فرما، علماء کو زہد و نصیحت عطا فرما، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو مومنین و مسلمین دنیا کے جس کونے میں بھی رہتے ہیں ان کی جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما. ظالم اسرائیل اور ان کی مدد کرنے والے امریکہ کو نیست و نابود فرما. فلسطینیوں کو کامیابی عطا فرما. یمنی، لبنانی، ایرانی، عراقی، بحرینی، شیعہ حیدر کو کامیابی عطا فرما. وطن عزیز میں اہل بیت کے چاہنے والوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما.
ظالم سازی کو نیست و نابود فرما، زندگی میں زیارت حسین نصیب فرما، مرنے کے بعد شفاعت حسین نصیب فرما، ہمارے آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے غلاموں میں شامل فرما، مولا کے قدموں پہ شہادت کی سعادت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع